بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے، یہ صرف استاد محترم کے سامنے سبق دہرانا تھا تاکہ ہم انہی کی زیر شفقت پلے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اساتذہ میں مولانا شفیق مدنی صاحب، شیخ الحدیث فقیہ الاثر جیسے اساتذہ ہیں جو عرش پہ بھی ایک مقام رکھتے ہیں اور فرش پہ بھی ایک مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی فرمائے علم و عمل کے ساتھ۔ میں ملتمس ہوں استاد گرامی کی خدمت عالیہ میں آپ تشریف لائیں اور پندوں نصیحت فرمائیں۔ جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين۔ علماء کرام اور معزز مہمانان گرامی، آج کی یہ مجلس بڑی ہی بابرکت ہے جس میں آپ نے دین کی نشر و اشاعت اور اس کی سربلندی کے لیے وہ پروگرام جو جاری ہیں اور کچھ وہ پروگرام جو آئندہ کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، ان کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، ان کا بیان سنا ہے۔ یہ شروع سے اسلام اور کفر کی توحید اور شرک کی کشمکش جاری ہے، یہ جاری رہے گی۔ کچھ لوگ دنیا کے اندر اپنی محنتیں، اپنی کوششیں کفر کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے صرف کرتے ہیں، اور اس پر صرف محنت صرف نہیں کرتے بلکہ پیسہ بھی لگاتے ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ کافر بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ فرمایا کہ پہلے بھی کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ مال جو انہوں نے کفر کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو کفر پر لگانے کے لیے، اسلام سے دور ہٹانے کے لیے خرچ کیا ہے، یہ مال آخر کار قیامت والے دن کے لیے ویسے حسرت اور پریشانی بن جائے گا۔ ثم یغلبون، یہ ساری کوششوں کے باوجود پھر بھی یہ لوگ غالب نہیں آ سکتے بلکہ مغلوب ہی رہیں گے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اللہ نے اپنا دین بھیجا ہے، اپنے رسول کو دے کر، اور اس کو وہ غالب کرے گا، یہ غالب ہو کے رہے گا، خواہ مشرک اس کو ناپسند کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ایک ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا رہا ہوں
وہ تجارت تمہارے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے بڑی ہی نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی یہ ضامن ہے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ سب سے پہلے بات کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، ان کی باتوں پر اعتماد کرو گے، ان کیے ہوئے وعدے ان کو سچا جانو گے، ان کی اطاعت فرمانبرداری کرو گے، ان کے احکامات کو مانو گے، اور دین کی سربلندی کے لیے، دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اور اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو اس دین پر عمل کرانے کے لیے تم اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی جہاد کرو گے۔ تو اس میں اللہ نے جو فائدے بتائے ہیں وہ 3 ہیں، 2 کا تعلق آخرت سے ہے اور 1 فائدے کا تعلق دنیا سے ہے۔ آخرت کے لیے 2 فائدے بتائے ہیں، تنجیکم من عذاب علیم، کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ قیامت والے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اللہ رب العزت کے سخت اور دردناک عذاب سے تمہیں بچا لیا جائے گا۔ اور دوسرا انعام کیا ہوگا، دوسری کامیابی کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ غلطیاں جو انسان ہونے کے ناطے تم سے ہوں گی وہ معاف کر دے گا، اور تمہیں جنات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور بڑے پاکیزہ تمہارے لیے گھر ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی اور کامیابی ہو نہیں سکتی۔ اور ایک فائدہ دنیا کا یہ بتایا، اخرى تحبونہا، انسان کی فطرت ہے کہ جیسے وہ آخرت کی کامیابی، خاص کر ایک مسلمان، اس کا اصل مقصد، اصل ہدف اور منزل آخرت کی کامیابی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی کامیابی بھی چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور تمہارے لیے کامیابی کا اعلان ہے، بشارت ہے، وہ یہ جس کو تم پسند بھی کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ فتح قریب، کہ اللہ رب العزت تمہاری دنیا کے اندر بھی مدد کرے گا، اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ تمہیں جب اللہ کے لیے نکلو گے، اس کے راستے میں محنت کرو گے، کوشش کرو گے، اپنی جسمانی محنتیں بھی صرف کرو گے اور مال بھی لگاؤ گے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں دنیا کی کامیابی بھی دے گا۔ اور فرمایا کہ عام اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے انصار، اللہ کے دین کے مددگار بننا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرت بھی ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے اور دین کو آگے پھیلانے کے لحاظ سے بہترین نمونہ ہے، اس سے بہتر کوئی اور نمونہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے ہاں فتنے بہت زیادہ ہیں، جیسے آپ یہ ذکر سن بھی رہے تھے، اس وقت بھی فتنے بہت زیادہ ہیں، کفر نے اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں، کبھی کسی طریقے سے وہ ہمراہ آور ہوتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، جیسے سیاسی طور پر کفر جو ہے وہ بھی مسلمانوں پر، اسلام پر حملہ آور ہے، ایسے خاص کر جو ہے فکری طور پر بھی، فکری طور پر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، بددل کرنے کے لیے، اور اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی پوری کوشش ان کی جاری رہتی ہے۔ اس وقت بھی کوششیں جاری ہیں، یہ کوششیں کفر کی، کفر کو پھیلانے میں، مسلمانوں کو جو ہے وہ کمزور کرنے میں، ایمان کے لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے یہ کوششیں پرانی چل رہی ہیں۔ آپ کے وقت میں بھی یہ کام ہوتا رہا، آپ نے اپنی دعوت جو ہے اس کو کئی مراحل سے گزارا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑے اسباب ہیں۔ اس وقت بھی کفر کے فتنے تو جاری تھے، یہ نہیں کہ کافر یا اہل کفر آرام سے بیٹھے رہے، آپ نے خفیہ طریقے سے دعوت شروع کی، یہ بتایا ہے کہ اپنے دوستوں سے، گھر والوں نے شروع کی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے اگر پتہ چل جاتا تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ پھر آپ نے دعوت کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے، دوستوں سے باہر نکالا ہے۔ جب دعوت باہر نکلی ہے، پھر کافروں کے لیے یہ بڑی اذیت کا
سبب تھا کہ اب جو ہے یہ تو لوگ باہر نکل پڑے ہیں، گھر میں عبادت کرتے تھے، چھپ کر کرتے تھے تو یہ تو قابل برداشت تھی، لیکن اس دعوت کو وہ باہر لے آئیں۔ آج بھی کفر یہی سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ اسلام پر رہیں، عمل کریں، ساری رات نمازیں پڑھتے رہیں، گھر میں رہیں، مسجد میں رہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب اسلام مسجد سے گھر سے باہر نکلتا ہے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہی تھا، انہوں نے بڑی رکاوٹیں پیدا کی، مسلمانوں کو اسلام سے بدل کرنے کے لیے بڑے انہوں نے حربے آزمائے ہیں۔ کبھی تو مسلمانوں کا مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، کبھی اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنا کہ نبی اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، یہ تو قصے کہانی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں ہوتی۔ کبھی یہ تھا کہ قرآن کے مقابلے میں، آپ کی دعوت کے مقابلے میں باقاعدہ قصے کہانیاں بیہودہ اور لغو پروگرام ترتیب دینا، جیسے نضر بن حارث جو ہے باقاعدہ ہیرا گیا، وہاں سے بادشاہوں کے قصے لے کے آ گیا، رستم اسفندیار کے قصے کہانیاں آ کے سنانے لگا اور لوگوں کو بتانے لگا کہ کیا آپ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی ہیں یا یہ اچھی ہیں، یعنی بالکل مقابلہ کر رہا تھا۔ آج بھی جو ہے وہ قرآن کی، اسلام کی دعوت کو دبانے کے لیے کفر کی یہی چالیں ہیں، یہی ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ بے شمار لغو، بیہودہ، عریانی، فحاشی پر مبنی پروگرام لوگوں کو دے کر اسلام سے دور کرتے ہیں اور ایسے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر جب کوئی بس نہیں چلتا تو پھر اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا استعمال کر کے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خیر یہ مختلف مراحل جو ہے وہ اختیار کیے، حتیٰ کہ جب مکہ کی جو زمین ہے تنگ ہوگی تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، آپ خود طائف کی طرف چلے گئے، مدینہ کی طرف جو ہے وہ کچھ رخ کیا، وہاں سے آئے ہوئے لوگ ان کو آپ نے دین سکھایا، ان کو دعوت دی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک رستہ کہیں بند ہوتا نظر آتا ہے تو مسلمان جو ہے کوئی دوسرا رستہ تلاش کر لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مکہ والوں سے ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ آپ حبشہ کی ہجرت نہ کریں، اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر رہ کر آپ تبلیغ اپنی عبادت کریں، جو چاہیں کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن تو سماجی کی بندی کرتے رہے، گھر میں عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، لیکن دیکھا کہ اس سے تو اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، صرف میری ایک ذات کو فائدہ ہے۔ جبکہ مسلمان جو ہے وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کا بھی سوچتا ہے کہ میں نے صرف خود ہی دین پر نہیں چلنا بلکہ دوسروں کو چلانا ہے، دعوت دینی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی راہ راست پر لے آیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یہ بڑی انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی آدمی جو ہے وہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائے، اسلام قبول کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے سین میں جگہ بنا لی، باہر بیٹھ گئے، کھلی جگہ میں بیٹھ گئے، لیکن ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں عام طور پر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے گزرتے تھے، اور انداز کیا اختیار کیا، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں اس انداز سے۔ اور ان کی یہ تلاوت، ان کی نماز، ان کا رونا سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے جو ہے وہ چلتے پھرتے وہ ادھر جمع ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کام سے متاثر ہو رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کیا، ابن دغنہ جس کے ذریعے سے معاہدہ ہوا تھا، دوبارہ احتجاج کیا کہ آپ ان کو روکیں، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، اگر یہ گھر میں رہ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ معاہدہ توڑ دیا جائے۔ معاہدہ ٹوٹ گیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، انہوں نے جو ہے اپنے لیے وہاں باقاعدہ ایک مخصوص جگہ بنائی جو دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر دعوت دین جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے دی جا سکتی ہے، اصل مقصد لوگوں کو دین پہنچانا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کے عقائد کی، ان کی فکری جو ہے وہ اصلاح مقصد ہے، تو طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جو ہے وہ اپنا ایک جو مرکز ہے نا اس کے قیام کا خاص استعمال کیا ہے۔ شروع میں دار ارقم تھا جہاں مسلمان جمع ہوتے تھے، کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ چارہ ہی نہیں تھا، کہاں مسلمان جمع ہوں، کہاں ان کو دین سکھایا جائے۔ دار ارقم ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے مرکز بنا لیا تاکہ لوگ ادھر آئیں جائیں، دیکھیں، اس طرح جو ہے وہ بھی متاثر ہو جائیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء بنائی، کیونکہ مسجد کے بغیر، مرکز کے بغیر، کسی ٹھکانے اور اڈے کے بغیر کام دین کا چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ آگے مدینہ میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد نبی کی تعمیر کی۔ مسجد نبی میں تعلیم و تعلم کا کام بھی ہوتا تھا، لوگوں کی اصلاح کی جاتی تھی، وعظ نصیحت ہوتی تھی، وہاں سارے دین کے پروگرام بنتے تھے۔ اس لیے اسلام کے اندر مرکز کی بڑی اہمیت ہے کہ جس وقت کوئی آدمی دین کام کرنا چاہتا ہے اسے کسی نہ کسی مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے کسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ مسجد کی صورت میں ہو یا کسی دفتر کی صورت میں ہو یا کسی ادارے کی شکل میں ہو، کسی مدرسے کی صورت میں ہو، تاکہ وہاں سے جو ہے وہ دین کا کام صحیح طریقے سے کیا جا سکے۔ تو اسی طرح اسلام میں جو ہے وہ تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک آدمی جو ہے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے، ان کو دین کی دعوت دیتا ہے، ایسے جو ہے وہ مال کی بڑی اہمیت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے صحابہ میں سے بعض سے جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے جھگڑا کرنا چھوڑ دو، اس لیے فرمایا کہ جب میں نے اللہ کا پیغام تمہیں سنایا تھا تم نے کہا تھا کذبت، اور ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ سادہ کہا۔ ثم باسانی بے مالہ و نفسہ، کہ جب میں نے اللہ کا پیغام سنایا تم نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، ابو بکر نے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ ابو بکر نے میری مال سے مدد کی ہے اور میری اپنی جان سے مدد کی ہے، اس لیے ان سے جھگڑا چھوڑ دو۔ تو یہ مال جان جو ہے وہ اسلام کی خاطر کسی کا صرف ہو جائے تو اس سے بڑی اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے، اس کی اہمیت آپ نے بیان فرمائی کہ جیسے ایک دائی کی اہمیت ہے، ایک دائی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نظر اللہ عمران سامع مقالتی فواہا فداہا کما سامعہا، اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سن لی اور جیسے سنی وہاں تو اسی طرح ہی آگے پہنچا دی۔ اس کی اہمیت بھی ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ دین کا کام کرتا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ کوئی مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ جو مسجد بنائے گا اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان نے جو ہے اس میں جو ہے وہ مال خرچ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اب یہ کام جو ہے کنواں خرید کے وقف کرنا یہ خدمت خلق کا کام ہے۔ آپ نے جیسے مسجد کی تعمیر پر جنت کی بشارت دی ہے، ویسے ہی کنواں خرید کر وقف کرنے پر بھی جنت کی بشارت دی، اور فرمایا کہ جو جیش اسرا یعنی جنگ تبوک کا جو خرچ اٹھا لے گا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان نے جو ہے وہ خرچ بھی اٹھایا، اگرچہ باقی صحابہ بھی خرچ کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ جو مالدار تھے بڑا دل کھول کر مال خرچ کیا ہے۔ آپ نے جہاد کے لیے تیاری کرنے والے، سامان دینے والے کو بھی جنت کی بشارت سنائی، مسجد بنانے والے کو بھی جنت کی بشارت سنائی، کنواں خرید کر وقف کرنے والے کو بھی جنت کی بشارت سنائی۔ یہ سارے کام جو ہیں وہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اب ایک مسلمان جو ہے اس کی جو ہے وہ اپنی ثوابدید یا استطاعت حالات ہیں، وہ کس میں کام کرنا چاہتا ہے۔ جو دین کی دعوت دے کر کام کر سکتا ہے اس کو اس سے حصہ ڈالنا چاہیے، جو مال سے کر سکتا ہے اس کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ بلکہ آپ نے ایک بات اور بھی فرمائی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ہم مالدار ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کا فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مالداروں کو مال اس لیے ملتا ہے کہ ان کے اندر کمزور مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں جو مدد ملتی ہے اللہ کی یا تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے ضعفاء کی وجہ سے۔ اور اس میں آپ نے دوسری حدیث میں وضاحت بھی فرمائی کہ اپنے مسلمان جو ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھو کہ یہ کچھ نہیں کر رہے، مال خرچ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کمزوروں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے اخلاص اور نماز کی وجہ سے تمہاری مدد فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، جس طریقے سے ہو سکے، جس طریقے سے وہ حصہ ڈال سکتا ہے ڈالنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا